الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت کرام، آج قیام اللیل کی 16ویں شب یعنی 16ویں رات تھی۔ اسی مناسبت سے 16واں پارہ آج ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے۔ 16ویں پارے میں سورۃ الکہف کا آخری حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل، یہ تمام صورتیں 16ویں پارے میں۔ جہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک عظیم الشان تذکرے کا درمیانی حصہ ہے، اس لیے میں نے آج اسے ذرا پیچھے سے لیا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک مشہور حدیث کے مطابق ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ ایک سوال آیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑے عالم یا سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت روئے زمین میں میرے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور انبیاء کرام سے زیادہ علم بھلا اللہ تعالیٰ اور کس کو ہی عطا فرمائے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جواب بہت مناسب نہیں لگا، بہت پسند نہیں آیا، لہذا رب تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والے، آپ سے بھی بڑے عالم موجود ہیں، آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو دریائیں آپس میں ملتی ہیں، مجمع البحرین پہنچے، وہاں آپ کو آپ سے بڑے عالم ملیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کوئی گھر میں، کسی شہر میں، کسی مقام پر یا کہیں بھی، چاہے اسے 1000 بار یہ معلوم ہو کہ میں اس علاقے میں سب سے زیادہ جانکار اور سب سے بڑا عالم ہوں، کبھی اسے اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات سچ بھی ہو تو اللہ رب العالمین کو یہ انداز پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر چاہتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو کہ غیب سے متعلق ہو تو ہمیں اس کا علم اللہ کی طرف منسوب کر دینا چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا جانکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک ساتھی لیا، اور ساتھی لینے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی ہمیں مجمع البحرین پہنچنا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ایک توشے دان میں، ناشدان میں ایک بھنی ہوئی مچھلی لی ہے، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں اتر جائے وہی ہماری منزل ہے۔ دونوں چلے، ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکان ہوئی، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، ساتھی جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی نکلی اور دریا میں بھاگ گئی، بھنی ہوئی مچھلی نکلی اور دریا میں بھاگ گئی۔ ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ ہماری منزل ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو انہوں نے کہا چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، بس آگے بڑھ گئے، اور ساتھ ہی اس بات کا ذکر کرنا بھول گئے۔ کچھ ہی دور آگے گئے تھے، انہیں تھکان محسوس ہوئی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک وہ منزل کی طرف جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں تھکان محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن جب وہ منزل سے آگے بڑھ گئے تو انہیں تھکان محسوس ہوئی۔ جب تھکان محسوس ہوئی تو اپنے ساتھی سے ذکر کیا، ساتھی نے کہا ارے وہ تو میں بھول ہی گیا تھا، مچھلی تو وہیں نکل کے چلی گئی تھی۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، چلو واپس چلو۔ خیر وہاں واپس گئے، وہاں خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ارے اس مقام پر سلام کی آواز کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی۔ جی فرمائیں، میں آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا وہ آپ کو نہیں عطا فرمایا، اور جو آپ کو عطا فرمایا وہ مجھے نہیں عطا فرمایا ہے، لہذا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ میں نے اس بات کو آپ تک پہنچانے کا ارادہ اس لیے بھی کیا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے نے دنیا میں شریعت کی متوازی ایک شریعت نافذ کر رکھی ہے۔ اس واقعے نے دنیا میں ایک نظام برپا کر رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شریعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری شریعت اور ایک باطنی شریعت۔ انبیاء کرام کو ظاہری شریعت کا علم ہوتا ہے، باطنی شریعت کا علم جو ہے وہ اولیاء کرام کو، وہ صوفیاء کرام کو ہوتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور خضر علیہ السلام نبی نہیں بلکہ ولی تھے۔ اللہ نے ان کو باطن کا علم دے رکھا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہا کہ آپ کو جو احکام وغیرہ کیا کرنے کیا نہیں کرنے یہ سب جو آپ کو علم ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے، میں اس سے بالکل بے نیاز ہوں۔ اسی لیے آج دنیا میں ایک بڑی تعداد میں خانقاہوں کا وجود ہمیں دکھتا ہے، آپ کو مزارات اور استھانوں کا وجود دکھتا ہے، اور وہاں پر جو صاحب حیثیت موجود ہوتے ہیں آپ آئے دن ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ نمازیں قائم نہیں کرتے، یا وہ آنکھ بند کر کے مدینہ میں نماز قائم کر کے آ جاتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ ان کا خلط ملط ہونا ایک عام سی بات ہو جاتی ہے، اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ احکام جو ہے وہ ان والوں پر نافذ ہوتے ہیں جو ظاہری شریعت والے ہیں، ہم تو باطن والے، ہمارے اوپر احکام نافذ نہیں ہوتے۔ ہمارا اگر یہ کہنا ہوگا کہ بھئی آپ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، بے پردگی، وہ کہتے ہیں بے پردگی، ان کے تو راز کے معاملات تک ہم پر واضح ہیں، ہم کیسے پردہ کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر تو سارا کا سارا باطن واضح ہے۔ بہرحال یہاں یاد رہے کہ علماء کرام میں اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن تحقیق اور زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، خاص طور پر اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ خضر علیہ السلام نے جو 3 امور انجام دیے تھے ان کے بارے میں انہوں نے اخیر میں یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سارے کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیے تھے، اور اللہ کے حکم سے مراد یہاں وحی ہے، اور خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ ایک محقق بات ہے۔ اس لیے کہ اگر انہیں اللہ کا نبی نہیں مانا جائے تو یہ ایک متوازی شریعت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کشف اور کرامت کے طور پر ایسی معلومات عطا کر دے جس سے کسی کا قتل تک ان کے لیے روا ہو جائے، مناسب ہو جائے، یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ آپ میرے معاملات میں صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ کو کچھ بتا نہ دوں آپ میرے کاموں پر اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ چلے، پہلی بار جب وہ نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والے نے تمام سے اجرت لی، کرایہ لیا، مگر ان سے نہیں لیا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک تختہ نکال کر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ کرایہ نہیں لیا اور یہ تو توڑنے لگے، کیا لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، برا کیا، اچھا نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام نے یاد کیا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر، اچھا ٹھیک قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، اچھا میں بھول گیا تھا، میری گرفت نہ کریں۔ اور آگے بڑھے، ایک بچے کو مار ڈالا، معصوم سا بچہ دکھ رہا تھا، اسے مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ تیش میں، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، وہاں تو امرا تھا، یہاں نکرا، ایک بچے کو، معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہاں بھی لکا کے اضافے کے ساتھ اور تاکید سے، میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پائیں گے آپ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آخری بات ہے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں نے اس کے بعد بھی کچھ پوچھ لیا تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد گئے، ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ہمیں کھانا دے دو، ہم نہیں دیں گے، کھانا والا نہیں دیں گے۔ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهَا، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ یہ آگے بڑھے،
دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی، گر رہی ہے۔ خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کرنے لگے، مرمت کرنے لگے اس کی۔ جب مرمت ہو گئی، دیوار سیدھی ہو گئی، آگے بڑھنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہہ دیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بھائی آپ کم سے کم مزدوری لے لیتے، ایک تو انہوں نے ہمیں کچھ دیا نہیں، کھانا وانا میں نہیں کھلایا، اوپر سے آپ فری میں کام کر کے جا رہے ہیں، جنہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا ان کی تو کشتی توڑ دی تھی۔ خیر خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کے درمیان جدائیگی کا موقع ہے، لیکن میں جدائیگی سے پہلے آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میں نے یہ سارے معاملات کیوں انجام دیے تھے۔ کشتی کا جو معاملہ تھا وہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی۔ دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتیوں کو قبضے میں لے لیتا تھا، تو میں نے سوچا عیبدار بنا دوں تاکہ مسکین کی کشتی بن جائے۔ وہ بچہ جو تھا جس کو میں نے قتل کیا، دراصل ڈر تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر انتہائی سرکش اور بہت زیادہ سماج اور معاشرے کے لیے نقصان دہ بنے گا، تو رب تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو ان سے بہتر اولاد عطا فرمائے۔ اور وہ جو دیوار گر رہی تھی وہ دراصل 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دوں۔ اگر آپ ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت وقت درکار ہے اور بہت وضاحت مطلوب ہے، لیکن 2 باتیں اس میں ذہن میں رہیں گی کہ یہاں خضر علیہ السلام کے ذریعے جو امور اللہ تعالیٰ نے انجام دلوائے تھے، ان امور کا پہلے سے بعد سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس کرایا جانا تھا کہ جو آپ کا جواب تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، آپ کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، لہذا یہ آپ سے زیادہ جانکار ہے۔ اگر اس کو لے کر کوئی شریعت ہی بنا ڈالے تو بلا شبہ وہ شریعت کی حکمت اور شریعت کے مزاج کو نہیں جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدائیگی بھی قبول کر لی اور وہاں سے وہ جدا ہو گئے، لیکن یہاں سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو ان کی نیکی کا بہتر اثر ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو ملتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ برے ہوں تو ان کی برائی کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے۔ یہ عام طور پر علماء کرام کا خیال ہے کہ ماں باپ برے ہوں تو ان کی برائی کی سزا اولاد کو نہیں ملتی، لیکن ماں باپ نیک ہوں تو ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے مریم کے ذکر کے آغاز کے بجائے زکریا علیہ السلام کے ذکر سے اس سورت کا آغاز کیا۔ دراصل زکریا علیہ السلام اولاد مانگتے مانگتے اپنی حالت اور اپنی عمر کی وجہ سے تقریباً نا امید سے ہونے لگے تھے کہ اب شاید اولاد نہیں ملے گی۔ پھر انہوں نے ایک بار دیکھا کہ مریم کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے جس کا موسم نہیں ہے۔ پھر پوچھا انہوں نے کہ یہ کہاں سے آئے؟ بولی کہ اللہ کے پاس سے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ زکریا علیہ السلام کو جو نا امیدی چھا رہی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر سے یقین آ گئے انہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اب بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے انہیں زکریا عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سورہ میں مریم علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معجزانہ طریقہ جو تھا اس کو ذکر فرمایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم جب حاملہ ہو گئی، ولادت کا وقت آیا، آبادی سے بالکل باہر چلی گئی، کوئی بھی ساتھی اور مددگار نہیں تھا، حد درجہ تکلیف میں مبتلا تھی، اس قدر تکلیف کی شدت تھی کہ یہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تمام پریشانیوں کے حل کا انتظام فرمایا۔ پہلے ان کے نیچے سے نہر جاری کی، پانی کا انتظام ہو جائے، پھر ان کے لیے تازہ کھجور کا انتظام فرمایا، پھر جو اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی وہ ہر تکلیف اور غم بھلانے والی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمرے میں فرمایا، آیت نمبر 25 ہے کہ آپ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں، یہ آپ پر تازہ کھجور گرائے گا۔
عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کھجور جو ہے سوکھا ہوا پیڑ تھا اور وہ کھجور کا موسم بھی نہیں تھا. خیر کچھ بھی ہو، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ایک تکلیف میں مبتلا عورت کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے طور پر اگر کھجور دینا چاہ رہا ہے تو پھر یہ ٹہنی پکڑ کر ہلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسباب اختیار کریں، چاہے وہ اسباب اتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو کہ ایک تکلیف میں مبتلا عورت ٹہنی کتنی زور سے لائے. بھائی کھجور کا تنا ہوتا ہے پورا، کھجور کا پورا تنا ہوتا ہے، وہ تنا پکڑ کر وہ کیا ہی ہلائی، چاہے اتنا صحیح لیکن اسباب اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں نتیجہ پیدا کرتا ہے. یہاں مفسرین کرام نے اس بارے میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں کچھ انبیاء کرام کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا، انبیاء، ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ، بڑے نیک اور صالح گروہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس نیک گروہ کی جانشینی ان برے لوگوں نے کی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے، پھر وہ گمراہ ہو گئے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یاد رہے کہ انتہائی نیک لوگوں کے اندر بھی اگر ان کی اولاد اور ان کی نسلیں ایسی ہو جائیں جو نمازوں کی پابند نہ ہوں اور شہوات کے پیچھے چل پڑیں، تو پھر وہ نسلیں کتنی عظیم تھیں اور کتنے نیک لوگ ان کی نسلوں میں تھے یہ کام نہیں آتی، پھر وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو ہی باتیں کیوں ذکر فرمائی کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے. دراصل ایک انسان رمضان میں روزے دار ہو سکتا ہے اگر سال بھر نمازی نہیں ہے پھر بھی. ایک انسان مال میں زکوٰۃ دینے والا ہو سکتا ہے، سال بھر نمازی نہیں ہے پھر بھی. ایک انسان کے پاس مال آ جائے تو وہ حج بھی کر سکتا ہے چاہے وہ نمازی نہ ہو پھر بھی. لیکن ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہو اور رمضان میں روزے دار نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 5 وقتہ نمازی اور مال میں زکوٰۃ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 5 وقتہ نمازی اور حج ادا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی باقی کے ارکان کے باوجود انسان بے نمازی ہو سکتا ہے، لیکن نمازی ہونے کے بعد باقی کے ارکان اس کے اندر خود بخود آ جائیں گے. تو جس نے نماز چھوڑ دی بے نمازی ہو گیا، اس کا مطلب وہ دین سے اس طرح باہر نکل گیا ہے کہ اب وہ دین پر اتنا ہی عمل کرے گا جتنی اس کی خواہش چاہے گی، جتنی اس کی خواہش چاہے گی. ظاہر سی بات ہے ایک بے نمازی اگر دین پر کہیں عمل کر بھی رہا ہے تو آپ ذرا سے ٹٹولے تو آپ پائیں گے کہ وہ دین پر عمل نہیں ہے، وہ تو اس کی خواہش پر، یعنی اس کی خواہش کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اگر وہ دین پر عمل کر رہا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے یہ چاہتا تھا کہ وہ عبادت کرے تو وہ کسی اور کام میں، اپنی خواہش کے کام میں بھلا وہ کیسے لگا رہتا. تو یاد رہے کہ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے کہ ہم صرف رمضان کے نمازی ہیں. اگر ایسا ہیں تو ہم خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی گمراہی کے راستے میں لگا رہے ہیں. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ میں تقریباً وہی تفصیلات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے تحت ہم ایک دن تفصیل سے سن چکے ہیں، لیکن کچھ ضروری چیزیں اس میں ہیں. پہلی چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو وہ ذرا سا گھبرا رہے تھے کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مشن، اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں. تو انہوں نے 2 چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگی تھیں. پہلی چیز تو یہ کہ اپنے بھائی کو ساتھی کے طور پر مانگ لیا، اور دوسری چیز انہوں نے ایک دعا کی تھی ہم تمام کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسی ذمہ داریوں کا سامنا رہتا ہے جس ذمہ داری کے بارے میں ہم گھبراتے ہیں. اس موقع پر یہ دعا ہمیں ضرور اپنانی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں پر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جو ہے یہ ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہے، لیکن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو ہے یہ دنیا کے تمام کاموں کے لیے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں ان کاموں میں مجھ سے وہی کام ہو جو کہ کامیابی کی طرف لے جانے والی ہو. نقصان دہ کام میں نہ کروں. میرا سینہ کھول دے، مجھے چیزیں سمجھا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. یہ
ہر ذمہ داری کے موقع پر ہمارا شیوا اور ہمارا طریقہ ہو تو انشاءاللہ اس سے آسانی رہے گی۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 51 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پہچان سامنے رکھتے ہیں، تو فرعون ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر بات لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس درمیان فرعون کہتا ہے کہ تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، دین بتانے آئے ہو، گمراہ قرار دے رہے ہو، جو ہمارے باپ دادا نکل گئے گزر گئے ان کا کیا ہو؟ قال فما بال القرون الاولی، ہاں جو قرون اولا گزر گئے، جو ہمارے باپ دادا گزر گئے اسی دین پر جس پر ہم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر دو باتیں سوچی۔ پہلی بات یہ کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا سارے کے سارے گمراہ تھے، سب جہنمی ہوں گے، تو فرعون یہی تو اس وقت محسوس کرانا چاہتا تھا۔ وہ تمام درباریوں سے کہتے دیکھ رہے ہو سب تمہارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے، تم کیا کرو گے جنت میں جا کے؟ ختم کرو اس کو، اس کی بات مت سننا، دیکھو تمہارے باپ دادا کو گالیاں دے رہا ہے، یہی وہ چاہتا تھا۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ نہیں آپ کے باپ دادا تو جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ اگر انہی اعمال سے جنت میں چلے جائیں گے تو ہمیں کیوں دین سمجھانے آئے ہو، ہم بھی جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جس کو بھی دین سمجھانے جائیں، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنی بڑی تعداد، اتنے سارے لوگ، یہ سب لوگ گمراہ ہیں، یہ سب لوگ بیکار ہیں، یہ گئے گزرے، ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام والا جواب رٹ لیں، قال علمها عند ربی فی الکتاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قرون اولا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں درج ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے، بھٹکتا بھی نہیں، ان کا کیا ہونے والا ہے اس کا جواب میں کیوں دوں، میرے ذمہ ہے ہی نہیں جواب، کون جانتا ہے اس کے بارے میں۔ ہم گمراہ قرار دینے میں لگ جاتے ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہم انہیں ان پر حکم لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، اور ہم کم لوگوں تک حق اور سچ پہنچا پاتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی آخری آیت کے طور پر ہم یہ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جو شخص وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت گزر بسر تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے سامنے میری آیتیں آتی تھیں مگر تو انہیں بھول جاتا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج میں تجھے بھول گیا یا آج تو بھلا دیا گیا۔ یاد رہے ہم اور آپ یہ محسوس کریں کہ آج آپ جس حال میں ہیں، آپ دیکھیں کہ میں اس آیت کے ذریعے آپ تک کیا پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ اب سارے کے سارے مسلمان مجبوراً ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، کسی طرح ہم انہیں قرآن کی ایسی باتیں پہنچا دیں کہ وہ سال بھر کی عبادت گزار بن جائیں۔ لیکن ہر سال ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے۔ اس بار الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر آباد کیے ہوئے ہیں، مگر ہر سال کیا ہوتا ہے، چاند دکھتا ہے رمضان کا، ساری مساجد بھر جاتی ہیں، 2 دن کے بعد لوگ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ہی صفیں باقی رہ جاتی ہیں، پھر آخری عشرہ آتا ہے تو جوڑ والی راتوں میں آبادی کم، بے جوڑ والی راتوں میں آبادی زیادہ، پھر آتے آتے 27ویں رات آتی ہے، پھر تمام مساجد بھر جاتی ہیں۔